خالد بن ولید اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح تھے، اور خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر کے عہد میں عرب فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے 632 سے 633 میں عرب میں باغی قبائل کے خلاف جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی مہمات 633 سے 634 میں ساسانی عراق میں اور 634 سے 638 میں بازنطینی شام کی فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ابو سلیمان تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔ خالد کی کنیت ابو سلیمان اور سیف اللہ کی تلوار تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ خالد بن ولید مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم مخزومی کا نیا، ماں کا نام لبانہ الصغریٰ بنت حارث تھا جو ام المومنین حضرت میمونہ اور لبانہ بنت حارث والدہ عبداللہ بن عباس کی ہمشیرہ تھی۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ سے ملتا ہے۔ خالد کے ولید بن مغیرہ قریش کے شرفا اور سرداروں میں سے تھے اور مکے کے بڑے دولت مندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ خالد کا قبیلہ شجاعت و جنگ جوئی میں بھی ممتاز اور نامور تھا۔ قبیلہ قریش کے مذہبی قیادت بنو ہاشم اور بنو عبد الدار، سیاسی قیادت بنو امیہ اور عسکری قیادت خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے پاس تھی۔ ناظرین، خالد کی ولادت کی صحیح تاریخ کے بارے میں تاریخ کی کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں ملتا۔ آئی اکرم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب نے کشتی لڑی جس میں خالد نے عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی جو کافی علاج کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ہم عمر تھے۔ خالد کے والد ولید بن مغیرہ تھے جو حجاز کے مکہ میں مقامی تنازعات کے ثالث تھے۔ خالد کا خاندان زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ انہی کے خاندان میں تھا۔ ظہور اسلام کے وقت خالد اس عہدے پر ممتاز تھے۔ خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اس طرح خواہش تھی کہ حضرت خالد بھی اسلام قبول کر لیں۔ آخر یہی ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکے سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی سے فرمایا، اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا کہ میرے حوصلے پشت ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کا تذکرہ روایت کے مطابق کچھ یوں ہے کہ اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کئی شب و روز عیسائیوں کی ایک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ادھر عیسائیوں نے قلعے پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ایک ذہین اور معمر پادری عمرو بن عبد السمیع کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چالاکی سے آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ فی الوقت ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں،
اگر آپ نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو ہم اپنے قلعے کا قبضہ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے اور پھر بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے پادری نے اپنے پاس سے زہر کی ایک پڑیا نکالی اور بولا، اگر آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ ابھی ختم نہیں کریں گے تو میں اس پڑیا کا زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور پھر میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تم ایسا یقین رکھتے ہو تو لو، پھر یہ زہر کی پڑیا پھانک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے زہر کی پڑیا پادری کے ہاتھوں سے لی اور ایک دعا پڑھ کر زہر کی پڑیا پھانک لی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ اب تو بوڑھے پادری کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ آپ اس خطرناک زہر کو پی کر چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ یوں کسی نہ کسی طرح قلعے کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زہر کا اثر دیکھنے کے لیے پادری غور سے ٹکٹکی باندھ آپ کو دیکھنے لگا۔ آپ کے بدن سے پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پادری دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو زہر کی ہلاکت سے محفوظ رکھا۔ آپ کے بدن سے چند منٹ پسینہ نمودار ہونے کے بعد آپ کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ پادری نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید کا جذبہ ایمانی دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لو، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر آپ کے پاس سے واپس قلعہ بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے کہا، لوگوں، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا ہے، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ پی لیں تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار ہے، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ معمر پادری کی بات سن کر عیسائیوں نے وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ فتح بغیر کسی جنگ کے صرف حضرت خالد بن ولید کی قوت ایمانی کے بدولت حاصل ہوئی تھی۔ ذوالحج 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا اور پھر بے پہرے شیر کی طرح مسیلمہ کی فوج کے پرچکھے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسیلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ 12 ہجری میں حضرت خالد عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے خزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہو چکے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوج بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے، اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حزب کے قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑی اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کے تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے تھے۔ ناظرین، یہ جنگ یرموک تھی۔
دمشق کی جنگ ناظرین، حضرت خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر لیا اور مدینہ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق وفات کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا جس میں حضرت خالد کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے اور حکم دیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے نئے کمانڈر ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر کے حکم کی تعمیل کی گئی اور آپ کو یعنی خالد بن ولید کو معزول کر کے عام سپاہی بنایا جا رہا تھا۔ تو آپ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ حضرت خالد کی معزولی کا مسلمانوں کو شدید دکھ تھا، لیکن حضرت عمر کے پیش نظر ایک حکمت تھی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ سیدنا عمر لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ فتح بس اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، خالد کی شجاعت اور بہادری پر نہیں۔ اللہ ہر حال میں اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے حضرت خالد ہوں یا نہ ہوں۔ حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدد اللہ الاقدس بھی یہی فرماتے ہیں کہ کامیابی یا ناکامی کے لیے کسی سیاستدان یا کسی سربراہ کو خدا نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ صرف اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید کی طرح طالبان مولا کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر دل و جان سے سر تسلیم کرنا چاہیے۔